رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کو مختلف مواقع پر ہمارے لیے بیان کر کے ہمارے دلوں میں ان چیزوں کی محبت بڑھائی۔ اس رمضان المبارک میں خاص کر کے ہمیں ان چیزوں پر توجہ کرنی ہے۔ میری نظر میں وہ 4 چیزیں ہیں، اگرچہ ان کو اور بھی بہت ساری چیزوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور بھی کئی چیزیں اس میں شامل کی جا سکتی ہیں، لیکن اہم چیزیں 4۔ ہماری بہت ساری اس دور کی جدتوں نے ہم سے ہمارے مصلی کی، استغفار کی، تلاوت کی، دعا کی لذت چھینی۔ اگر ہم تھوڑا لوٹ کر کے آئیں اور کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے، اگرچہ وہ مختصر ہی کیوں نہ ہو، ہم اپنے معمولات جو عبادت کے تعلق سے ان کو مضبوط کریں، موبائل بند کیے جائیں، ایک کونا تلاش کیا جائے، کوشش کی جائے تنہائی کرے انسان اپنے مالک کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں طریقے بتلائے ہیں، ان طریقوں کی روشنی میں انسان اکیلا بیٹھے اپنے مالک کے حضور اور خوب اس کی بارگاہ میں نفل پڑھے، تلاوت کرے، استغفار پڑھے، پھر دعائیں مانگے، اپنے لیے بھی مانگے، امت کے لیے بھی مانگے، اپنے لیے بھی مانگے، اپنوں کے لیے بھی مانگے۔ میری نظر میں وہ 4 چیزیں ہیں، اگرچہ ان کو اور بھی بہت ساری چیزوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور بھی کئی چیزیں اس میں شامل کی جا سکتی ہیں، لیکن اہم چیزیں 4۔ ایک تو نماز کا پڑھنا، نوافل کا پڑھنا، رات کو قیام کرنا، سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، تو اٹھتے وقت تہجد کی نماز کو اہمیت دینا، نماز تراویح کو ذرا شوق کے ساتھ ادا کرنا، نفل کا قیام کرنا، عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اور دوسرے نمبر پر قرآن حکیم کی تلاوت کو ذوق شوق کے ساتھ کرنا، اپنا محبت کا، پیار کا رشتہ قرآن پاک کے ساتھ مضبوط کرنا، اور تیسرا کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنا، اپنے مالک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا، اور چوتھا دعائیں مانگنا۔ یہ 4 چیزیں اگر تھوڑی توجہ کے ساتھ اس ماہ مقدس میں روزانہ کے معاملات میں شامل کر لی جائیں، نماز، تلاوت قرآن مجید، استغفار اور دعا۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز کے اندر محو رہنے کو پسند کرتے تھے۔ حضور نماز کے اندر شامل رہنے کو اور نماز کو بار بار ادا کرنے کو پسند کرتے تھے۔ ہر موقع پر حضور نماز ادا فرماتے، ہر موقع پر۔ سورج گرہن ہے تو نماز ہو رہی ہے، چاند گرہن ہے تو نماز ہو رہی ہے، بارش نہیں ہوتی تو کریم محبوب علیہ السلام نماز ادا کر رہے ہیں، بارشیں کثرت سے ہونے لگی، طوفان اور آندیاں آنے لگی تو حضور نماز ادا فرما رہے ہیں۔ جنگ کے موقع پر، بدر کے موقع پر لوگوں کی، صحابہ کی صفیں درست کر کے حضور خود مصلی پر تشریف لے گئے اور نماز شروع کر لی۔ تو ہر وقت نماز کی طرف حضور کی توجہ ہمیں بتاتی ہے کہ نماز پڑھنا، نفل پڑھنا، عبادت کرنا، یہ کتنا دلچسپی والا کام ہے، اور مسلمان کا اس کے ساتھ شوق کس قدر زیادہ ہونا چاہیے۔ آج ہم زیادہ بے چین اس لیے رہتے ہیں کہ ہمارا تعلق باقی سب چیزوں سے مضبوط ہوا لیکن مصلی کے ساتھ کمزور ہوا۔ سب کے لیے اللہ کے حضور سے وہ خیر طلب کرے۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مجمع الزوائد میں، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر نماز کے لیے جایا کرتا تھا، تو میں انفرادی انداز دیکھتا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ حضور جب نماز کے لیے چلتے تو چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ چلتے۔ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روٹین میں چلنے کا انداز ایک کریمانہ تھا، اس سے ہٹ کر حضور مختصر قدم اٹھاتے اور نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ میں اس خوبصورت ادا پر توجہ کرتا تو میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، زید تم جانتے ہو میں مختصر قدم کیوں اٹھاتا ہوں؟ حضور دلوں کا حال جانتے ہیں نا۔ تو فرمانے لگے، تمہیں خبر ہے میں اختصار کے ساتھ قدم کیوں اٹھاتا ہوں؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرم نوازی فرمائیے، بتا دیجئے۔ تو حضور فرمانے لگے کہ جب تک انسان نماز کی طلب میں رہتا ہے نا، وہ نماز ہی میں رہتا ہے۔ وہ جب نماز کی طلب میں ہوتا ہے تو نماز ہی میں ہوتا ہے۔ تو میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوں، ذرا آہستہ چلتا ہوں، تاکہ جتنا وقت طلب نماز میں ہو وہ نماز ہی میں گزرے۔ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، محبوب کا ذکر بھی اس سے ملاقات ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو سفر ہے نا نماز کے لیے جانے کا، میں چاہتا ہوں کہ یہ ذرا لمبا ہو جائے، اس میں ذرا وقت ملے تاکہ مالک کے ساتھ میں جڑا رہوں، میرا تعلق مضبوط رہے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو خاص دلچسپی ہے نماز کے ساتھ، نفل کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندہ سب سے زیادہ قریب پتہ کب ہوتا ہے؟ پہلے تو ذرا ان لفظوں کا حسن ملاحظہ کریں کہ بندہ اور رب کے قریب، بندہ اور اپنے مالک کے قریب۔ وہ بندہ کتنی شان والا ہے، اس کا مقدرات کتنے عروج پہ ہے جو اپنے رب کے قریب ہو گیا۔
حضور فرمانے لگے غلاموں سنو، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا فرمایا سجدوں میں کثرت سے دعا کیا کرو، گویا اس سے مانگ لیا کرو سجدوں میں، اب تمہارا قرب ہے، اب تم جب کشکول طلب دراز کرو گے تو وہ تمہیں عطا کرے گا، جب تم نے اپنا سر سجدوں میں رکھا ہو تو پھر اپنی آرزویں لے آؤ ساری، اب رب تمہارے کشکول بھرے گا، تمہیں خیرات ملے گی، تمہاری طلب سے بڑھ کر تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو عبادت کے ساتھ جب آپ کا تعلق ہوتا ہے تو آپ قرب الہی میں ہوتے ہیں، اللہ کے قریب چلے جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ تھوڑی دیر بھول جائیں موبائل کو، تھوڑی دیر چھوڑ دیں دنیا داری کے خیالات، تھوڑی دیر وہ ایک دن چھوڑ کے سارا کچھ بھی تو جانا ہے نا اللہ کے حضور، تو آج بھی اگر کچھ وقت کے لیے ترک کیا جائے، اسلام میں رہبانیت نہیں، لیکن حضور تہجد کی نماز پڑھتے تھے، حضور اعتکاف کرتے تھے، غار حرا میں وقت گزارا نبی پاک علیہ السلام، کچھ وقت تو ایسا ہو جو انسان اپنے رب کے ساتھ گزارے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو وہ مضبوط کرے۔ دیکھیے حضرت سیدنا یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے، یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو وہ شدید علیل تھے، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی اور بڑے صاحب الرائے آدمی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں میں جب ان سے ملنے کے لیے گیا تو وہ سخت بیمار تھے اور اسی بیماری میں ان کا وصال ہوا۔ میں ان سے ملنے گیا تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ بھتیجے، حضرت عبداللہ ابن سلام کے بیٹے ہیں نا یوسف بن عبداللہ، تو وہ چونکہ ان کا دوستانہ تھا، کہنے لگے بھتیجے تم اس شہر میں کس طرح آئے؟ تو جناب یوسف بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ آپ کا میرے والد کے ساتھ جو تعلق تھا، جو دوستانہ تھا، اس تعلق نے مجھے مجبور کیا کہ میں آپ کی تیمارداری کروں۔ تو فرماتے ہیں میں تو تیمارداری کرنے گیا تھا، ان کا حال پوچھنا تھا، لیکن یہ لوگ جو حضور کے دین کی تبلیغ کے لیے جذبات رکھتے تھے اور ایک دوسرے کو اللہ کی جانب متوجہ کرنے کا جو جذبہ رکھتے تھے، وہ بڑا انوکھا ہے۔ ایک شخص تیمارداری کرنے گیا ہے تو حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بھتیجے میں اس وقت اس کیفیت میں ہوں کہ جھوٹ بولنا بہت برا ہے، یعنی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا کہ اس بیماری میں ہوں کہ جس میں مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ فرمانے لگے اللہ کی قسم میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے، وہ تیمارداری کرنے آئے اور یہ ان کو نماز کی طرف، عبادت کی طرف مائل کریں۔ فرماتے میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے پھر 2 رکعتیں نماز پڑھ لے یا 4 رکعتیں نماز پڑھ لے، اخلاص کے ساتھ پڑھے، اچھا وضو کرے، 2 رکعتیں پڑھ لے یا 4 پڑھ لے، یعنی 2 نفل ادا کرے یا 4 کر لے، اور پھر وہ خلوص کے ساتھ اپنے رب سے مغفرت طلب کرے تو اللہ اس بندے کی بخشش فرما دے گا۔ یہ میں نے سنا ہے حضور سے، یہ میں نے خود سنا۔ مرض وصال میں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے اندر ہمیں موقع ملتا ہے نماز پڑھنے کا، نماز تراویح کا، رات کے قیام کا موقع میسر آتا ہے۔ ایک تو عشاء کے بعد موقع ملا تراویح پڑھنے کا، ایک یہ کہ ہم کو سحری میں اٹھنا ہے، اور تہجد کی وہ خاص فضیلتیں جو عام دنوں میں کئی دفعہ مشکل ہوتی ہیں، وہ اٹھنا تو ہے، اگر تھوڑا سا 10 منٹ پہلے اٹھا جائے، وضو کیا جائے، اچھے طریقے سے کچھ نوافل ادا کر لیے جائیں، پھر سحری کے معاملات میں مشغول ہوا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لو۔ اگرچہ یہ لازم کرنا یہ استحبابی حکم ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے فرض قرار نہیں دیا، لیکن حضور شوق دلاتے ہیں۔ فرمایا رات کا قیام، رات کا قیام، ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ اور حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے۔ فرمایا رات کا قیام، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لو، اس لیے کہ یہ رات کا قیام تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور یہ تمہارے لیے قرب خداوندی کا باعث ہے، یہ تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ رات کا قیام تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا اور یہ تمہیں گناہوں سے روک لے گا، گویا رب کریم تمہیں معافی عطا فرمائے گا، یہ تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ برائیوں کو مٹانے والا ہے رات کا قیام، یہ گناہوں سے روکنے والا ہے رات کا قیام۔ تو نماز کی طرف خاص توجہ کریں۔ اسی طرح کا معاملہ
थोड़ा सा हमें ज़ौक़ के साथ कुरान पाक की तिलावत के साथ अपने आप को वाबस्ता करना चाहिए। बैकी शरीफ में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की सबसे अफजल इबादत तिलावत कुरान है। सबसे अफजल इबादत तिलावत कुरान। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन कुरान पढ़ने वाले से कहा जाएगा, तू पढ़, तू जितनी आयतें पढ़ता जाएगा रब तेरे उतने ही दर्जे बुलंद करता जाएगा। तिलावत कुरान के साथ खास ज़ौक़। रमज़ान शरीफ के अंदर, घरों के अंदर अगर कुरान पाक की तिलावत की जाए, हम देखते थे जब देहातों में होते थे तो घर के अंदर बड़ा ज़ौक़ होता था कुरान पाक की तिलावत का। बहन भाई एक दूसरे से पूछते थे, तेरा कौन सा सिपारा है? तो कहते थे, मैं क्यों बताऊं, तू बता तेरा कौन सा है। क्यों? इसलिए कि एक शौक़ होता था कि एक दूसरे से आगे बढ़ना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में कुरान मजीद पढ़ता था, उससे क़यामत के दिन भी कहा जाएगा कि अब तू पढ़ना, तो वो जितनी आयात पढ़ेगा रब उसके उतने दर्जे बुलंद करेगा। तो रमज़ान शरीफ के अंदर ख़ास ज़ौक़ कुरान मजीद की तिलावत का। फिर इसी तरह का मामला इस्तिग़फ़ार के साथ, नफल पढ़े जाएं, तिलावत की जाए, और फिर इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ा जाए, इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ा जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ना महबूब वजीफ़ा इस्तिग़फ़ार पढ़ना, अल्लाह के हुजूर तवज्जो करना, तौबा करना। हुजूर तो मासूम है, नबी पाक तो मासूम अनिल ख़ता, हुजूर से तो माज़अल्लाह कोई गुनाह सरज़द होता ही नहीं। और अंबिया के बारे में जो कोई ऐसे नज़रियात रखे वो गुमराह है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, ये बुखारी मुस्लिम में हदीस है, फरमाया, लोगों अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करो, बख्शिश तलब करो। हुजूर फरमाते, मैं दिन में 100 मरतबा अपने रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। हुजूर तो मासूम है। ये तौबा किस लिए है? ये तालीम उम्मत के लिए, ये हमें समझाने के लिए, ये हमारी तवज्जो दिलाने के लिए, ये बताने के लिए है कि ये इस्तिग़फ़ार दर्जात को बुलंद करता है। अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार की जाए, अपने रब से माफ़ी मांगी जाए। हम इंसान हैं, कुछ गलतियां ना चाहते हुए भी हो जाती हैं, बहुत कोशिश के बावजूद कुछ चीज़ों पर कंट्रोल नहीं रख पाते, हमसे सरजद हो जाती हैं। रमज़ान की सातों में, सुबहों में, शामों में, सहरी में, इफ्तार में, तरावी में, तहज्जुद में अगर अल्लाह के हुजूर इस्तिग़फ़ार की जाए, अल्लाह के हुजूर इस्तिग़फ़ार की जाए। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और ये हदीस इतनी ज़्यादा इंसान को खुशी देती है और रब की रहमत को बंदे के इतना करीब कर देती है, इतना अल्लाह के करीब कर देती है कि इंसान झूम उठता है। कभी इस हदीस के जुमलों पर गौर करें, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरह रब की रहमत हमारे सामने बयान करते हैं। और जब हुजूर अपनी ज़ुबान नूर से बयान करते हैं फिर तो यूँ लगता है कि रूह की गहराइयों तक बात चली गई। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शैतान ने रब करीम की बारगाह में यह कहा था कि ऐ मालिक, मुझे तेरी इज्जत की कसम, जब तक इन लोगों के जिस्मों में रूह रहेगी मैं इन्हें गुमराह करता रहूंगा। जब अल्लाह ने उसे कहा ना कि तू निकल जा, तू मरदूद है, तो उसने कहा, मुझे तेरी इज्जत की कसम, जब तक इनके जिस्मों में रूह बाकी है मैं इन्हें गुमराह करता रहूंगा। तो मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलाम, मदीने वाले प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब करीम ने फरमाया, सुन ओ इब्लीस, अगर तू ये कसम उठाता है कि तू जब तक इनके जिस्मों में रूह है इन्हें गुमराह करता रहेगा, तो फिर मुझे भी अपने इज्जत और जलाल की कसम, ये जब तक मुझसे माफी मांगते रहेंगे मैं इन्हें माफ करता रहूंगा, मैं भी इन्हें माफ करता रहूंगा, ये जब जब मुझसे बख्शिश मांगेंगे, जब जब मुझसे बख्शिश मांगेंगे। इस यहाँ से कभी हमने किनारा ना किया और तूने भी तो दिल आजुर्दा हमारा ना किया, हमने तो जहन्नम की बहुत की तदबीर, पर मेरे मौला तेरी रहमत ने गवारा न किया। तो कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार रमज़ान में किया जाए, अल्लाह के हुजूर माफ़ियाँ मांग जाएं, और मैं तो कहता हूँ अपने लिए भी मांगी जाएं, दूसरों के लिए भी मांगी जाएं। इस्तिग़फ़ार से वो मान जाता है। और फिर सबसे ज़्यादा इस चीज़ पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, वो है इबादत का मग़ज़, यानी दुआ। मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि हमारे डॉक्टर हमें ये कहते हैं कि तुम्हारे दिलों में कुछ दुख हैं, वो कह दो तो तुम्हारी बीमारियाँ हल्की हो जाएंगी, दिल के बोझ उतार दो, तुम कह दो किसी से अपने गम, ताकि तुम्हारे दिल हल्के हो जाएं। अब कुछ गम बड़े ज़ाती किस्म के हैं, बंदा किसी से कह ही नहीं सकता, बड़ी निजी किस्म के कुछ दुख हैं, किसी से कैसे बयान करें। तो हमारे दीन ने हमें दुआ सिखाई। माना क्या है, जो किसी से नहीं कह सकते वो रब रसूल से कह दो ताकि तुम्हारा दिल भी हल्का हो, तुम्हारी इज्जत भी महफूज रहे। और तुमने कहा भी उस तबीब के सामने जो सबसे बढ़कर शिफा देने वाला, कहा उस मालिक के सामने जो सबसे ज़्यादा खजाने बांटने वाला। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, हुजूर ने फरमाया दुआ इबादत है। इसी तिरमिज़ी में हदीस है, फरमाया दुआ इबादत का मग़ज़ है। और इसी तिरमिज़ी में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, याद रखो रब के नज़दीक, अल्लाह के नज़दीक दुआ से ज़्यादा इज़्ज़त वाली चीज़ कोई नहीं।
اس سے بڑی اکرام والی چیز ہی کوئی نہیں اللہ کے حضور۔ تم اپنے رب سے جب مانگتے ہو تو بڑے معزز ہوتے ہو، دنیا داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، دکھ سناؤ گے تو عزت میں کمی آئے، لیکن جب تم اللہ سے مانگتے ہو، مالک کے حضور کشکول طلب دراز کرتے ہو، تو اس سے بڑی عزت والی چیز کوئی نہیں۔ پھر ایک دل میں سوال آتا تھا کہ کتنا کو مانگے، مالک سے کتنا سوال کریں، کس قدر طلب کریں؟ تو بیہقی شریف میں حضور نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز اپنے رب سے مانگ لو، ہر چیز اپنے رب سے طلب کرو، حتیٰ کہ نمک ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی مانگنا ہو تو مالک سے ہی مانگو۔ اللہ کے حضور عرض کرو اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، تمہارے ہاتھ وسیلہ جو آ گیا ہے مدینے والے محبوب کا، اس کی بارگاہ سے مانگو، بار بار مانگو، کئی بار مانگو، اور اپنے لیے بھی طلب کرو، دوسروں کے لیے بھی طلب کرو۔ تم اپنے رب سے جب مانگتے ہو تو بڑے معزز ہوتے ہو، دنیا داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، دکھ سناؤ گے تو عزت میں کمی آئے، لیکن جب تم اللہ سے مانگتے ہو، مالک کے حضور کشکول طلب دراز کرتے ہو، تو اس سے بڑی عزت والی چیز کوئی نہیں۔ پھر ایک دل میں سوال آتا تھا کہ کتنا کو مانگے، مالک سے کتنا سوال کریں، کس قدر طلب کریں؟ تو بیہقی شریف میں حضور نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز اپنے رب سے مانگ لو، ہر چیز اپنے رب سے طلب کرو، حتیٰ کہ نمک ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی مانگنا ہو تو مالک سے ہی مانگو۔ اللہ کے حضور عرض کرو اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، تمہارے ہاتھ وسیلہ جو آ گیا ہے مدینے والے محبوب کا، اس کی بارگاہ سے مانگو، بار بار مانگو، کئی بار مانگو، اور اپنے لیے بھی طلب کرو، دوسروں کے لیے بھی طلب کرو، امت کے لیے